آج جو مجھے مصائب پڑھنے ہیں اس مصائب کو میں بہت رک رک کے پڑھوں گا اطمینان سے، کیونکہ سخت مصائب ہیں۔ سنیے گا، شاید آج کے بعد نظریہ بدل جائے۔ جس ذات کے مصائب ہیں پہلے اس سے مدد مانگ لوں۔ اے سرکار حبیب، میری مدد کیجیے گا کہ میں آپ کے مصائب پڑھ سکوں، کیونکہ آگے مجھے وقت نہیں ملے گا مولانا۔ میں آج سرکار حبیب کے مصائب پڑھوں گا، کل ایک مخصوص مصائب ہیں اسے پڑھنا ہے، تو سرکار حبیب کے مصائب آج آپ سن لیجیے۔ اے سرکار حبیب، آپ کی اجازت کے ساتھ، اے مولا حسین، آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کے دوست کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا مجھ میں طاقت عطا کیجیے گا کہ میں حبیب کے مصائب پڑھ سکوں۔ لفظ یہ ہیں کتابوں کے، سنیے گا۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، فوج آ رہی ہے، زینب کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے پوچھا زینب کیوں روتی ہو؟ کہا بھیا کبھی 4000، کبھی 10,000، کبھی 20,000، کبھی 18,000، جو آ رہا ہے ادھر چلا جا رہا ہے، کیا ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے؟ بھیا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ آپ کے بچپن کا ایک دوست یہیں کوفے میں رہتا ہے۔ یہ خط حسین نے خود نہیں لکھا، زینب کے کہنے پہ لکھا ہے۔ حسین نے سر اٹھایا، زینب یقیناً مجھے حبیب کو بلانا چاہیے۔ حسین نے بہت طولانی مصائب نہیں لیکن سخت مصائب، یہ تمہیدی لفظ ہے، سن لیجئے۔ حسین نے کاغذ منگوایا، قلم منگوایا، دعوات منگوائی، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ۔ حسین غریب کی جانب سے، آپ شیعہ ہیں، آپ کے مولا نے آپ کو غریب لکھا اور اپنے آپ کو غریب لکھا اور آپ کی چیخ بلند نہیں ہوئی۔ گھٹ کے نہ رویا کیجیے، میں نے بتایا کہ آپ کو کوئی تازیانہ نہیں مارتا ہے۔ زینب کو اتنے تازیانے لگے تھے نا کہ پشت کے بل بی بی کبھی سو نہیں سکی ہے۔ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ۔ حسین نے سارا خط لکھ دیا تو حسین جس مقام پہ بیٹھے تھے اس کی پشت پہ زینب آئی، خط بند کرنے والے تھے، یہاں سے مصائب کی شروعات ہوتی۔ زینب نے کہا بھیا 2 سطریں میری طرف سے لکھ دیجیے۔ زینب بولیے، کہا بھیا لکھیے، حبیب آپ کو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ نہیں، میں بہت اطمینان سے آج مصائب پڑھوں گا۔ حبیب آپ کو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حسین نے لکھ دیا، کہا دوسرا فقرہ اور لکھیے کہ بھائی حبیب بہنیں اگر جنگلوں میں آ جائیں نا تو بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں یہ حق ہے رونے کا، اونچی آواز میں رویا کیجئے۔ بہنیں اگر جنگلوں میں آ جائیں نا تو بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ ارے زینب نے بتایا اے مظفر نگر کے مومنوں، اپنی بہنوں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ زینب نے بتایا حسین کے ذریعے حبیب کو لکھوا کے کہ اپنی بہنوں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ پتہ ہے بھائی اگر بہنوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں نا تو بہنیں وقت سے پہلے ضعیفہ ہو جاتی ہیں۔ نہیں، میرا مجمع پہنچ نہیں سکا یا میں پہنچا نہیں سکا، بی بی آپ سے بھیک مانگتا ہوں اس فقرے کے مصائب کو سب سمجھ سکے۔ اگر بہنیں بھائیوں سے جدا ہو جائیں نا تو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو جاتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو صغرا کو دیکھ لینا مدینے میں۔ ہاں یہ حق گریہ آپ نے ادا کیا۔ نامہ پر نامہ لے کے چلا، جس وقت نامہ کوفے میں آیا نا، پورے کوفے میں کرفیو لگا ہوا تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچتے بچاتے کسی طریقے سے
حبیب کے دروازے پہ پہنچا. میں نے کہا بہت اطمینان سے آج کے مسائل پڑھوں گا، لیکن آج سے سخت ابھی تک نہیں پڑھے. دق الباب کیا. حبیب کی زوجہ نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا حبیب کے لیے. حبیب نے لقمہ توڑا ہوا تھا، لقمہ توڑا ہوا تھا، منہ میں رکھنے والے تھے کہ دق الباب ہوا. لقمہ رکا. حبیب نے پوچھا من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ ناببر نے آواز دیا من الحسین الغریب. حبیب نے لقمہ پھینکا، دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے کہتے میرے مولا کو غریب کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے آستینوں کو پلٹا. اس نے کہا حبیب میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے جب خط لیا نا تیرا مولا خاک پہ بیٹھا ہوا تھا. خاک پہ بیٹھا ہوا تھا. حبیب نے کہا عباس کا بھائی خاک پہ بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حبیب کیوں آیا ہے؟ میرے آقا حسین نے خط دیا ہے. حبیب نے کہا لا جلدی سے لا. گھٹنوں کے بل خاک پہ بیٹھے، دعا کی طرح ہاتھ بڑھا کے حسین کا خط لیا. جیسے ہی خط دیکھا نا، سب نہیں سمجھ سکیں گے اس مصائب کو، لیکن جو سمجھ گئے نا، میرا وعدہ ہے کیتھوڑے کے نوجوانوں کروٹ بدل بدل کے بستر پہ رو گئے. یوں لیا، لینے کے بعد حبیب کی چیخ نکلی، آواز دی واہ غربتا. حبیب کی زوجہ نے پردے سے پوچھا اے والی و وارث اپنے آپ کو غریب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہوں نہ تو کیا کہوں؟ ارے خط کا لفافہ بتا رہا ہے، میرے آقا نے اسے رو رو کے لکھا ہے. ہاں یہ ہے مومنین. خدا کی قسم دعا نکلتی ہے جناب سیدہ راضی رہے. جس انداز میں بلک بلک کے آپ رو رہے ہیں نا، یہی حق گریہ اونچی آواز میں رویا کیجئے، کیونکہ آپ سب مجلس سے اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، لیکن فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑے حسین حسین. حبیب نے چیخ ماری واہ غربتا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا خط جس چیز میں لپٹا ہے نا، پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے آقا نے رو رو کے لکھا ہے. زوجہ نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ پانی کے قطرے نہیں ہیں، میں اپنے آقا کے پسینے کی خوشبو پہچانتا ہوں. یہ تو آنکھوں سے گرا ہوا آنسو ہے. ضرور میرا آقا رویا ہے، اور اکیلے آقا نہیں رویا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی اور بھی رو رہا تھا. میں کہوں گا حبیب تو نے صحیح پہچانا. لکھتے ہوئے حسین رو رہے تھے اور لکھواتے ہوئے زینب. العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. فقرہ سنیے گا، بڑا عظیم فقرہ ہے. حبیب زوجہ نے کہا جلدی سے خط کھولو. جیسے ہی حبیب نے خط کھولا، حبیب کو سہارا دے کے زوجہ نے اٹھایا، حجرے میں لائی. حبیب نے خط کھولا، پڑھنا شروع کیا. حبیب کی زوجہ منہ پہ تماچا مار کے رونے لگی. شیعوں ایسا لگ رہا تھا کہ حبیب مجلس پڑھ رہے ہیں اور مصائب کے کچھ بند پڑھ رہے ہیں، اور حبیب کی زوجہ وہ مومنہ ہے جو چیخ مار مار کے رو رہی ہے. حبیب کی زوجہ نے کہا میرے آقا نے اپنے آپ کو غریب لکھا. حبیب اللہ جانے زینب کا کیا حال ہے. سنیے گا زادارو، پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، 1 گھنٹے کے مصائب ہیں میرے پاس جناب حبیب کے، صرف تھوڑے سے مصائب پڑھ رہا ہوں. کھولا، پڑھنا شروع کیا، روتے رہے. حبیب نے خط بند کیا، زوجہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہا زوجہ نے کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں تجھے چھوڑ کے جاؤں کہ نہ جاؤں. زوجہ اٹھی، کہتی ہے واہ غربتا، حبیب میری چادر اوڑھ لے. میری چادر اوڑھ لے، میں اپنے آقا کی نصرت کو جاؤں گی.
حبیب اگر میرا آقا اجازت نہیں دے گا نا تڑپ تڑپ کے مر جاؤ. حبیب نے کہا وہ تو میں تجھے دیکھ رہا تھا. سارے مصائب چھوڑتے ہوئے حبیب نے غلام کو آواز دی. غلام آیا. حبیب نے کہا میرے گھوڑے کی لجام پکڑو. نوجوانوں میری طرف دیکھنا, بہت رک رک کے آج مصائب پڑھوں گا, میری طرف دیکھنا. جو کبھی نہیں رویا نا وہ بھی روئے گا. لجام پکڑو. آقا کیا کروں؟ کہا کوفے کے باہر چلے جاؤ, فلاں گلی سے آگے جب نکل جانا تو فلاں ٹیلے کے پیچھے میرا انتظار کرنا. میں سارے کام سے فارغ ہو کے چھپ چھپا کے بچ بچا کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے آقا. حبیب نے جو وقت بتایا تھا نا مولانا, اس پہ حبیب پہنچے نہیں. گھوڑا رونے لگا نا. حافظ کفایت حسین اللہ مقاموں فرماتے ہیں کہ حبیب کے گھوڑے کے آنسو بہنے لگے. تم نے تو گھوڑے کی وفاداری جانتے ہو نا, مالک مر جائے تو رونے لگتا ہے. حبیب کا گھوڑا رونے لگا. بس غلام نے روتے ہوئے دیکھا, باہیں ڈال دی گردن میں, اور گردن میں باہیں ڈال کے کہتا ہے پریشان نہ ہو, اگر آقا نہیں آیا تو کیا ہوا, میں تیری پیٹھ پہ بیٹھ کے اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. 2 یا 3 منٹ کے مصائب بچے ہیں, بس سن لینا, کیونکہ میں نے سمیٹ دیا آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. ابھی یہ کہی رہا تھا کہ حبیب نے آواز دیا میرے غلام اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو حسین سے اتنی محبت کرتا ہے. لجام لیا, بیٹھے. کہ اس محبت کی وجہ سے, جو باہر بیٹھے ہو عزادارو, اس محبت کی وجہ سے حبیب نے تجھے آزاد کیا. بس حبیب کا غلام پیروں کو پکڑ لیا کہ آقا جب تک خود کی خدمت لینی تھی مجھے اپنی غلامی میں رکھا, جب حسین کے خدمت کی باری آئی تو مجھے آزاد کیے دیتے ہیں, میں نہ جاؤں گا, مجھے اپنے ساتھ. دو منٹ اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے. اب سر اٹھائیے آپ, جتنے عزادار سر جھکا کے رونے ہیں نا سر اٹھائیں, دیکھیں تو سمجھیں گے. حسین کربلا میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ساری چیزیں لے کے آئے تھے, دیکھیے گا کرسی پہ بیٹھے ہوئے. حبیب کا جب آنا قریب ہوا نا, حسین اٹھ کے یوں جھانکے, دوست بیٹھے ہوئے ہو, دوست کیا ہوتا جانتے ہو, یوں جھانکے گئے. اور پہلی بار حسین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی. زینب نے کہا حافظ صاحب ذرا پوچھو تو میرا بھائی مسکرا. فضا دوڑی ہوئی آئی, کہنے لگی آقا. حسین نے کہا اماں. آقا زینب بی بی نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں؟ اماں میری بہن سے کہہ دیجئے میرے بچپن کا دوست تھا, جب حبیب نظر آئے نا حسین کھڑے ہو گئے, لیکن اتنا خوش ہوئے کہ گھٹنوں کے بل زمین میں بیٹھ گئے. آؤ حبیب, اگر تم نہ آتے دنیا دوستی پہ انگلی اٹھا. آخری جملہ, کوئی مصائب نہیں پڑھتا, قیامت کے مصائب ہے. اس سے ایک سید بزرگ نے کہا تھا جب بھی حبیب کے مصائب پڑھا کرو یہ حصہ چھوڑ دیا کرو. حبیب کے بازوؤں کو پکڑا تھا حسین نے اٹھانے کے لیے کہ حبیب نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا دیر تو نہیں, مولا اس خط میں کچھ آنسو کے قطرے تھے جو سفارہ کے نہیں تھے. مولا کہیں ایسا تو نہیں آپ کی بہن زینب مجھ سے ناراض ہے. ابھی یہ جملہ پیر پکڑ کے کہیں رہے تھے, حسین نے کھینچ کے سینے سے لگایا. زینب نے اپنے محمد کو بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ ماموں حبیب اماں زینب نے سلام کہا ہے. ارے حبیب نے سر و سینہ پیٹا. ہائے وہ دن آ گئے جب غلام کو سلام بھیجا, دو تڑ مارا زینب نے حبیب آپا. اللہ لعنت اللہ. ماتم حسین.